فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل، یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں آج کل جو کتاب، اس کا نام ہے گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، جس کے رائٹر ہیں حافظ جمشید اختر۔ ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 40 اور کتاب کے صفحہ 281 پہ ہم نے آپ سے لاسٹ نشست میں اجازت چاہی تھی۔ اب ہم یہاں پر اس سے آگے چلیں گے، یعنی اسی صفحے کا جو کچھ حصہ رہ گیا تھا وہ پڑھیں گے، لیکن ہیڈنگ الگ ہے۔ ہیڈنگ ہے اسلام اور جدید فکر مغرب، عالم اسلام کے وسائل و مسائل، اسلامی اخلاق و تصوف کے مشہور مختصر سوالات و جوابات۔ تو یہاں پر ہم 15 مختصر سوالات و جوابات پڑھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، قصیدہ بردہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب، قصیدہ بردہ شریف ایک شاعرانہ کلام ہے جو کہ مصر کے مشہور صوفی شاعر ابو عبداللہ محمد بن سعد البوصیری، سعاد یہ رے چھوٹی، البوصیری، متوفی 1294 عیسوی نے تحریر کیا تھا۔ بردہ دراصل ایک چادر کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعتیہ کلام پڑھنے پر حضرت کعب کاف عین بے کو دی تھی اور خواب میں امام بوصیری کو بھی دی تھی۔ سوال نمبر 2، محادثہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، دن کے ان اوقات کو محادثہ کہتے ہیں جب بندہ اپنے رب کے ساتھ ظاہر و باطن میں سوال کرتا ہے۔ سوال نمبر 3، مسامرہ میم سین الف میم رے ہے، مسامرہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، مسامرہ رات کے اس وقت کو کہتے ہیں جب بندہ اپنے رب کی عبادت میں مصروف و مشغول ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، نفی اور اثبات سے کیا مراد ہے؟ جواب، نفی کسی چیز کا نہ ہونا اور اثبات کسی چیز کے وجود کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ سوال نمبر 5، مکاشفہ سے کیا مراد ہے؟ میم کاف الف شین فے ہے۔ جواب ہے، صوفیہ کی اصطلاح میں کسی حقیقت کے ادراک کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، نظریہ وحدت الوجود سے کیا مراد ہے؟ جواب، صرف ایک ذات باری تعالیٰ کا وجود مطلق ہے، باقی سارے وجود اسی ذات مطلق ذات کا ہے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ اس خیال کا منشا ہما اوست ہے، الف واو سین تے، اور پھر ساتھ ہی کوما پہ لکھا ہے ہما اوست، یعنی جو کچھ موجود ہے وہ سب خدا ہی ہے۔ سوال نمبر 7، وحدت الشہود سے کیا مراد ہے؟ جواب، صرف ذات باری تعالیٰ کا وجود ہے، باقی وجودات اسی ذات واحد کے آثار و عکس اور سایہ ہیں۔ سوال نمبر 8، ریاضت و مجاہدہ کے کتنے اصول ہیں؟ درج کریں۔ جواب، مراقبے کا تعلق ریاضت و مجاہدہ سے ہے۔ مجاہدہ کے 4 اصول ہیں: 1، قلت کلام، 2، قلت طعام، 3، قلت منام، 4، قلت اختلاط میں الانام۔ ہجے کر دیتے، قلت اختلاط الف خیتے لام الف توئے، میں میم عین الف لام الف نون الف میم۔ سوال نمبر 9، عین الیقین سے کیا مراد ہے؟ جواب، عین الیقین کا مطلب ہے دنیا سے کوچ کرنے کے وقت کا علم ہونا، جبکہ حق الیقین کا مطلب ہے جنت میں رویت، کشف اور اس کے احوال کی کیفیت۔ سوال نمبر 10،
وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہیں؟ جواب: ایمان، احسان، توبہ، توکل، انصاف، تقوی، صبر، جہاد اور پاکیزگی۔ سوال نمبر 11، تصوف سے کیا مراد ہے؟ جواب: تصوف وہ علم ہے جس میں بذریعہ ہدایت نور نبوت و تعلیم محمدیہ کی ذات و صفات اور اسرار وصول اللہ کے طریقے اور جملہ لوازمات، سلوک و طریقت کے اصول اور رموز و معرفت و حقیقت بیان کیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 12، تصوف کے کتنے مراحل ہیں؟ جواب: 6 مشہور مراحل ہیں جو کہ بالترتیب یوں ہیں: صفائی قلب، اطاعت الہی، معرفت نفس، رضا الہی، تزکیہ نفس اور سادگی۔ سوال نمبر 13، علم اخلاقیات کی تعریف کیجیے۔ جواب: علم الاخلاق وہ علم ہے جو بھلائی اور برائی کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے اور جو یہ بیان کرتا ہے کہ انسانوں کو آپس میں کس طرح معاملہ کرنا چاہیے اور لوگوں کو اپنے اعمال میں کس مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سوال نمبر 14، رہبانیت سے کیا مراد ہے؟ جواب: رہبانیت دنیا ترک کر دینے کا نام ہے، گویا دنیا کی لذتیں اور خوبصورتی ترک کر دینا اور ان اشیاء سے لا تعلقی ظاہر کر دینا رہبانیت کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، معرفت کے درجات کتنے اور کون سے ہیں؟ جواب: معرفت کے 3 درجات ہیں: 1 علم الیقین، 2 عین الیقین، 3 حق الیقین۔ سامعین، اب یہاں پہ مختصر سوال و جواب جو کہ 15 ہیں نمبر تعداد میں جو ہم نے پڑھ لیے، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تحریک استشراق۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے استشراق کا مادہ شرق ہے جس کا معنی چمکنا ہے، اور اصطلاح میں ایسے مغربی اسکالر کو مستشرق کہتے ہیں جو مشرقی آداب، علوم اور رسم و رواج سے ماہر ہو۔ تحریک استشراق کا آغاز 7ویں صدی عیسوی میں جان آف دمشق نے کیا تھا، مگر اس تحریک کا باقاعدہ آغاز صلیبی جنگوں کے بعد ایک دینی تحریک کے طور پر ہوا۔ لکھا ہے مشہور مستشرق بیڈول، بے ڈال واو یہ لام، بیڈول کی کتاب محمد دی امپوسچر بریکٹ میں ہے محمد الکاذب ہے۔ لکھا ہے جدید تحریک استشراق کے فرانس کے سیلوسٹری، سین لام واو سین ٹیرے چھوٹی ہے بریکٹ میں لکھا ہے 1658 عیسوی سے 1738 عیسوی، اور برطانیہ کے ایڈورڈ ولیم لن، لام یہ نون لن، جو کہ 1801 سے 1876 عیسوی، ان کو بانی سمجھا جاتا ہے۔ ان کی پہلی کانفرنس 1873 عیسوی کو پیرس میں ہوئی تھی۔ پھر لکھا ہے، ہم پیج 284 پہ آ گئے ہیں، کہ مشہور مستشرقین رابسن، ہارورڈ، ہے واو رے واو واو ٹے زے، ہار وڈز ہونا چاہیے۔ پھر مولم بصری، میم الف لام بے، میم الف لام میم بے سین رے چھوٹی ہے۔ نیکسٹ ہے جان آف دمشق، نیکسٹ پیٹر الفانسی، نیکسٹ کیتانی، نیکسٹ اسپرنگر، اور نیکسٹ ہے گولڈ زیہر اور شاخت، شین الف خیتے وغیرہ ہیں۔ نیکسٹ لکھا ہے کہ دی اسناد ان مسلم ٹریڈیشن، یہ رابسن کا مشہور مقالہ ہے۔ پھر ہے کہ اسلام کے خلاف سب سے پہلے تحریک چلانے والے مستشرق کا نام جان آف دمشق ہے۔ ڈاکٹر عبدالرحمن بدوی، بیدال واو چھوٹی ہے، بدوی نے موسوعۃ المستشرقین میں 150 سے زیادہ مستشرقین کے بارے میں اہم معلومات جمع کی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مستشرقین ایڈوائزرز یا ایریا اسٹڈی اسپیشلسٹس کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ مستشرقین کے مقاصد: 1 اسلام کے بارے بدگمانی پیدا کرنا، 2 مسلم علماء سے بدظن کرنا،
3. ابتدائی مسلم معاشرے کی غلط تصویر کشی کر کے مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنا. 4. اسلامی تہذیب کی تحقیر و تذلیل کرنا. 5. کتاب و سنت میں تحریف کرنا. اور 6. عبادتوں کو غلط مفہوم میں پیش کرنا اور حسب خواہش قبول کرنا یا رد کرنا. اب نیکسٹ تھوڑی سی ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے کہ ماہر مضمون، مستشرقین اور ان کا تعارف، اور ساتھ ہی نیچے لکھا ہے قرآن اور مستشرقین، اور پھر ہے کہ تھیڈو تے ہے یہ ڈال، واو نون واو لام ڈال یہ کاف بڑی ہے، تھیڈور نالڈک جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے آگے کہ 1836 سے 1930، یہ جرمن مستشرق تھا. اس نے 1856 میں تاریخ قرآن پر پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی. یہ مقالہ بعد میں دا ہسٹری آف دی قرآن کے نام سے تباہ ہوا. نارڈیلکے کو جرمن مستشرقین کا شیخ یعنی لیڈر بھی کہا جاتا ہے. نارڈیلکے کا خیال ہے کہ قرآن مجید پیغمبر اسلام کی ذاتی تصنیف ہے اور وہی آپ سے ایک بے قابو ہیجانی حالت میں صادر ہوتی ہے، لہٰذا وہی آسمان سے نازل نہیں ہوتی. اب نیکسٹ لکھا ہے نام رچرڈ بیل، 1876 سے لے کے 1952. یہ برطانوی مستشرق تھا. اس نے قرآن مجید کا انگریزی میں ترجمہ بھی کیا. اس کی ایک اور مشہور کتاب دی اوریجن آف اسلام کے نام سے تباہ ہوئی ہے. اسی طرح ایک کتاب انٹروڈکشن ٹو دی قرآن بھی شائع ہوئی ہے. یہ یونیورسٹی آف ایڈنبرا برطانیہ میں عربی کا استاد رہا ہے. نیکسٹ نام ہے آرتھر جیفری، جو کہ 1892 سے 1959 بریکٹ میں اس کے بارے میں تفصیل ہے کہ یہ آسٹریلین مستشرق تھا. کولمبیا یونیورسٹی نیو یارک میں سامی زبانوں کا پروفیسر رہا ہے. مشرق وسطیٰ کے اسلامی مخطوطات میم خے توئے واو توئے الف تے اور اس کے بعد مخطوطات کو اس نے اپنی تحقیق کا موضوع بنایا. آپ کی معروف کتاب یہ ہے میٹیریلز فار دی ہسٹری آف دی نیکسٹ آف دی قرآن. آرتھر جیفری کی تمام کتابوں اور مقالہ جات کا مرکزی خیال تقریباً ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ بائبل کی طرح قرآن مجید بھی کوئی مستند کتاب نہیں ہے. آرتھر جیفری اور منٹگومری واٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. آرتھر جیفری کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن تحریری صورت میں موجود نہ تھا. آرتھر جیفری نے ابن ابی داؤد کی کتاب المصاحف کو ایڈٹ بھی کیا اور اسی کو بنیاد بنا کر اپنی کتاب تحریر کی تھی. ہم کتاب کے صفحہ 285 پر آگے ہیں. نیکسٹ نام ہے آرتھر جان آربری، جو کہ 1905 سے 1969 بریکٹ میں ہے. یہ برطانیہ میں پیدا ہوا اور قاہرہ یونیورسٹی مصر میں پروفیسر رہا. اس کی وجہ شہرت انگریزی ترجمہ قرآن دی قرآن انٹرپریٹڈ KORAN بنا. اور اس کے بعد اگلا نام ہے ولیم منٹگومری واٹ، اور یہ ہے 1909 سے 2006. یہ برطانوی مستشرق ہے اور رچرڈ بیل کا شاگرد ہے. یہ بھی یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں بطور استاد رہا ہے. قرآن پر اس کا ایک مقدمہ انٹروڈکشن ٹو دی قرآن ہے، اور اسی طرح مشہور کتب میں محمد ایٹ مکہ اور محمد ایٹ مدینہ اور اسلامک فلسفی اینڈ تھیولوجی، اور اس کے علاوہ اسلامک پولیٹیکل تھاٹ ہیں. اور منٹگومری واٹ کو آخری مستشرق کہا جاتا ہے. پھر اگلا نام ہے جان بریٹن، لکھا ہے یہ بھی یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں عربی زبان کا استاد رہا. اس نے جمع قرآن پر دی کلیکشن آف دی قرآن کے نام سے کتاب مرتب کی. نیکسٹ نام ہے ابن وراق واو رے الف قاف، پیدائش 1946.
یہ موصوف کا قلمی نام ہے جو اسلام اور قرآن پر تنقید کے حوالے سے مشہور ہے۔ یہ انڈیا میں پیدا ہوا اور 19 سال کی عمر میں اسکاٹ لینڈ میں یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں منٹگمری واٹ کی شاگردی میں فلسفی، علوم اسلامیہ اور عربی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ یہ پیدائشی طور پر مسلمان تھا، بعد میں دہریہ بن گیا۔ اب آئیے پڑھتے ہیں نوٹ۔ لکھا ہے مستشرقین کے نزدیک مصادر قرآن میں جاہلی عرب شاعری، عرب ہے نون فے الف حمزہ، عرب حنفا کے نظریات، توریت و انجیل سے اخذ شدہ مواد شامل ہے۔ سامعین اب اگلی ہیڈنگ آئی ہے حدیث اور مستشرقین۔ اب اس میں نام آ گیا یہاں پہ گولڈ زیہر، یہاں پہ اچھا اس میں یہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے انگلش میں بھی اگنیز IGNAZ، اگنیز گولڈ زیہر، جو کہ 1850 سے 1921 بریکٹ میں لکھا ہے یہاں پہ۔ اور یہ ہینگرین ہے یہ نون گاف رے یہ نون، یہ ہینگرین یہودی مستشرق ہے۔ اس کو علوم حدیث میں مستشرقین کا شیخ کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا مستشرق ہے جس نے باقاعدہ حدیث پر کھل کر نقد نون قاف دال کیا۔ گولڈ زہر سے قبل ولیم میور MUIR میم یہ واورے نے اپنی کتاب دی لائف آف مہومت MAHOMET دی لائف آف مہومت میں حدیث کی صحت و ضعف، زواد عین فے، صحت و ضعف معلوم کرنے کے لیے اپنا ایک ذاتی معیار متعارف کروایا تھا۔ اس کے نزدیک حدیث کی حیثیت ایک تاریخی ریکارڈ کسی ہے۔ گولڈز زہر کے بقول اپنے ذاتی مسائل یا مفادات کی خاطر احادیث گھڑنے کا عمل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہی سے شروع ہو گیا تھا، پھر مزید اضافہ بنو امیہ کے دور میں ہوا۔ نیکسٹ نام لکھا ہے جوزف شاخت، یہاں پہ 1902 اور 1969 یعنی 1902 سے 1969۔ یہ جرمن مستشرق ہے، کیتھولک خاندان میں پیدا ہوا۔ یہ آکسفورڈ، لائڈن اور کولمبیا یونیورسٹی میں عربی اور اسلامیات کا پروفیسر رہا۔ اہل مغرب میں حدیث اور فقہ اسلامی میں تخصص تخصص کی وجہ سے معروف ہوا۔ حدیث کے بارے میں اس نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب محمدی فقہ کے مصادر اوریجنز آف محمدن جورسپروڈنس میں پیش کیا۔ فقہ اسلامی کے بارے اس کی کتاب فقہ اسلامی کا تعارف این انٹروڈکشن ٹو اسلامک لاء میں پیش کیا۔ شاخت شین الف خیت شاخت نے اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے کہ اس کی کتاب کا اصل مقصد گولڈ زہر کے نقطہ نظر کو تقویت دینا اور قانونی و فقہی احادیث کا ماخذ امام شافعی کے زمانے کے بعد ثابت کرنا ہے۔ شاخت کا خیال ہے کہ پیغمبر اسلام کے قانون کا آغاز بنو امیہ کے آخر دور میں ہوا۔ نیز شاخت کہتا ہے کہ احادیث کی کتب میں فقہی مسائل سے متعلقہ جو روایات ہمیں ملتی ہیں وہ امام مالک اور امام شافعی کے زمانے کے بعد گھڑی گئی ہیں۔ اور اب ہم آگئے ہیں نیکسٹ نام پڑھنے، نابیہ ایبٹ، NABIA، نابیہ ایبٹ، یہ الف یہ بیٹے یہ ہیں 1897 سے 1981 ان کا ٹائم ہے۔ لکھا ہے یہ امریکن مستشرق ہے۔ یہ یونیورسٹی آف شکاگو میں مشرقی علوم کی پہلی پروفیسر تھیں۔ یہ ترکی میں عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور ان کے والد تاجر تھے جو ان کے ساتھ یہ عراق اور انڈیا میں رہیں، اور مسلمان خواتین کی تاریخ پر اس نے کافی کام کیا۔ سیرت عائشہ پر اس کی کتاب عائشہ دی بیلاوڈ آف محمد کے نام سے شائع ہوئی۔ نابیہ ایبٹ کا کہنا ہے کہ میں نے احادیث کے جن مخطوطات پر تحقیق کی ہے اس کے مطابق احادیث زبانی اور تحریری دونوں صورتوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے نسل در نسل ہوتی چلی آئی ہیں۔ نیکسٹ نام ہے جیمز
رابسن پیدائش 1890. اس نے مشکوت میم شین کاف واو گولتا، اس نے مشکوت کا انگریزی میں ترجمہ کیا. رابسن کی تحقیق و تنقید کا زیادہ تر ہدف سند رہی ہے سین نون دال. پھر نوٹ ہے کہ مستشرقین کے نزدیک اکثر احادیث پہلی 2 صدیوں میں اسلام کے مذہبی، تاریخی اور سماجی ترقی کی وجہ سے بنائی گئی ہیں اور بعض خاص مقاصد کے تحت وضع کی گئی ہیں. ہم آ گئے ہیں پیج 287 پر. اب یہاں پر لکھا ہے سیرت اور مستشرقین. اس میں پہلا نام ہے یوحنا دمشقی اور بریکٹ میں ہے متوفی 749. یہ پہلا عیسائی عالم ہے جس نے اسلام پر توئے عین نون کیا کہ اسلام بت پرستی کی تعلیم دیتا ہے اور اس میں ایک جھوٹے رسول کی عبادت کی جاتی ہے. نیکسٹ نام ہے ایلوئس اسپرنگر اور اس کے جو ٹائمنگز ہیں وہ ہیں 1813 سے 1893. یہ آسٹرین عیسائی مستشرق تھا. اس نے مختلف اداروں میں تدریس کا کام کیا. اس نے 1851 عیسوی میں سیرت پر دی لائف آف محمد کے نام سے کتاب لکھی. اسپرنگا کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم توہم پرستی میں مبتلا تھے. وہ جنات پر یقین رکھتے تھے، فال نکالتے تھے اور جھاڑ پھونک کرتے تھے. نیکسٹ نام ہے ولیم میور. یہ اس کے جو ڈیٹس ہیں وہ ہیں 1819 سے 1905. یہ اسکاٹش مستشرق ہے جس نے گلیسکو اور ایڈنبرا کی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی. اس کی مشہور کتب یہ ہیں دی لائف آف محمد MOHAMET فرام اوریجنل سورسز اور نیکسٹ ہے دی محمدن کنٹروورسی. نیکسٹ آگے چلتے ہیں. لکھا سر سید احمد خان نے اس کی کتاب دی لائف آف محمد کا جواب دینے کے لیے لندن کا سفر کیا اور الخطبات الاحمدیہ فی العرب والسیرت المحمدیہ کے نام سے سر ولیم میور کے رقیق اعتراضات کا جواب دیا. یہ کتاب اردو میں خطبات احمدیہ کے نام سے شائع ہوئی ہے. نیکسٹ نام ہے ڈیوڈ سواد سے سواد میم واو حمزہ یہ لام ڈیوڈ سموئل مارگولیتھ 1858 سے 1940 عیسوی. یہ لندن میں پیدا ہوا. چرچ آف انگلینڈ کے پادری کے طور پر شہرت حاصل کی. آکسفورڈ یونیورسٹی میں 1889 عیسوی سے لے کر 1937 عیسوی تک عربی زبان کا استاذ رہا. اس نے بنو امیہ اور بنو عباس پر کتاب لکھی. نیز اہم کتب یہ ہیں محمد اینڈ دی رائز آف اسلام. اب بس یہاں پہ ایک ہی کتاب ہے. نیکسٹ نام ہے ولیم منٹگمری واٹ اور یہ ہے 1909 سے 2006 عیسوی. یہ برطانوی مستشرق تھا اور عیسائی مشنری تھا. یونیورسٹی آف ایڈنبرا میں بطور استاد علوم اسلامیہ رہا اور منٹگمری واٹ کی معروف کتب حسب ذیل ہیں محمد ایٹ اسلامک فلسفی. نیکسٹ ہے محمد ایٹ مدینہ اینڈ نیکسٹ ہے مکہ یہاں پہ صرف مکہ لکھا ہے. آگے چلتے ہیں. میرے خیال ہے یہ مکہ اور اگلا ایک اور نام ہے نا کہ اسلامک پولیٹیکل تھاٹ. اب میرے خیال ہے یہ ہوگا کہ مکہ اینڈ تھیولوجی. بہرحال یہ ہیں. اور پھر ہے اور منٹگمری واٹ کو آخری مستشرق کہا جاتا ہے. کتابوں کے نام ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں, کچھ کنفیوژن آ گئی تھی نا. محمد ایٹ اسلامک فلسفی ہے, دوسرا ہے محمد ایٹ مکہ, اور پھر لکھا ہے محمد ایٹ مدینہ, اور پھر آگے اس کے لکھا ہے مکہ, اور نیکسٹ ہے اسلامک پولیٹیکل تھاٹ اور لکھا ہے اینڈ تھیولوجی. اب یا تو یہ مکہ کے ساتھ اینڈ تھیولوجی ہے کیونکہ یہ اگلی لائن میں ہے, میرے خیال ہے یہی ہے. آگے چلتے ہیں, آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ بہتر پتہ ہوگا, میں تو کنفیوز ہو جاتی ہوں. اب ہم آگے پیج 288 پر. لکھا ہے تاریخ اور مستشرقین. رینالڈ ایلین نیکلسن 1868 سے 1945.
یہ برطانوی انگریز مستشرق ہے. اس نے تعلیم یونیورسٹی آف کیمبرج سے مکمل کی اور اسی یونیورسٹی میں فارسی اور عربی کا استاد رہا. یہ اسلامی لٹریچر اور صوفیزم میں ماہر اسکالر کے طور پر معروف تھا. اس کی معروف کتب یہ ہیں: A Literary History of the Arabs اور دوسری ہے دی مسٹرکس آف اسلام MYSTICS دی مسٹکس آف اسلام. اگلا نام ہے کارل بروکلمان، کاف الف رے لام بیر واو کاف لے لام میم الف نون، 1868 سے 1956 عیسوی. یہ جرمن مستشرق ہے اور یونیورسٹی آف برلن میں پڑھتا رہا ہے. اس کی کتاب کا عربی ترجمہ ڈاکٹر عبدالحلیم نجار نے تاریخ الادب العربی کے نام سے کیا ہے. یہ اسلامی تاریخ کا ماہر تھا. اگلا نام ہے فلپ خوری ہیٹی. فلپ خوری ہیٹی اور یہ ہیٹی ہے، یہ ٹے چھوٹی ہے. یہ 1886 سے 1978. یہ لبنانی عیسائی اسکالر ہے جس نے مطالعہ عرب و ثقافت کا موضوع امریکہ میں متعارف کروایا. امریکن یونیورسٹی آف بیروت سے تعلیم حاصل کی. اس کی مشہور کتب یہ ہیں: ہسٹری آف دی عربز، دی عربز اے شارٹ ہسٹری، اسلام اینڈ دی ویسٹ، میکرز MEACKERS میکرز آف دی عربز ہسٹری. نیکسٹ ہے کیپٹل سٹیز آف عرب اسلام اور کوما اسلام. پھر ہے اے وے آف لائف، یا یہاں پر اسلام اب وے آف لائف ہوگا، میرے خیال ہے اسی طرح ہے. پھر آ گیا نیکسٹ کی لکھا ہے کہ ہیٹی نے عبد الملک بن مروان پر بیت اللہ میں قبۃ الصخرہ قاف بیتے الف لام صاد خیرے ہے قبۃ الصخرہ کی صورت میں نیا کعبہ بنانے کا الزام لگایا ہے، جو کہ خلاف حقیقت ہے. آئیے اگلا نام پڑھتے ہیں. اگلا نام ہے ہیملٹن الیگزینڈر راسکین گاف بے، 1895 سے 1971. یہ اسکاٹش مستشرق ہے. اس نے ابتدائی تعلیم یونیورسٹی آف ایڈنبرا سے حاصل کی. یہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کا ایڈیٹر ہے اور اس کی معروف کتب ہیں عربک لٹریچر اینڈ انٹروڈکشن. نیکسٹ ہے ماڈرن ٹرینڈز ان اسلام. نیکسٹ ہے اسٹڈیز آن دی سویلائزیشن آف اسلام. پھر ہے شارٹر انسائکلوپیڈیا آف اسلام. نیکسٹ ہے محمدنزم MOHAMMEDANISM این ہسٹوریکل سروے. اگلا نام آ گیا برنارڈ لیوس. برنارڈ جب ڈال ادھر آ گیا تو لام یہ واؤسین. پیدائش 1916. یہ برطانوی نژاد امریکی یہودی مستشرق ہے. اس کی مشہور کتب یہ ہیں: دا روٹس آف مسلمز ریگ. نیکسٹ ہے دی اوریجنز آف اسلامیلزم. نیکسٹ ہے دی عربز ان ہسٹری وغیرہ. اور اب ہم آگے پیج 289 پر. لکھا ہے یہاں پر فقہ اسلامی اور مستشرقین، اور اس میں سب سے پہلا نام ہے ڈنکن بلیک میکڈونلڈ. اچھا جی اور یہ ہے ان کی 1863 سے 1943 عیسوی. یہ امریکی مستشرق اور پروٹسٹنٹ فرقے کا عیسائی ہے. اس نے سامی سین الف میم چھوٹی ہے زبانوں کی تعلیم گلیسگو اور برلن یونیورسٹی سے حاصل کی. اس کی دلچسپی مسلم الہیات میں تھی. اس کی اہم کتب یہ ہیں: دا ریلیجیس ایٹیٹیوڈ اینڈ لائف ان اسلام. دوسری ہے دی لائف آف الغزالی. نیکسٹ ہے آسپیکٹس آف اسلام. پھر ہے ڈیولپمنٹ آف مسلم تھیولوجی. اور آخری کتاب ہے اس کی جورس پریوڈنس اینڈ کانسٹیٹیوشنل تھیوری وغیرہ. اگلا نام آ گیا گاٹ ہیف بے یہ گاف شین بیگش ٹراسا. اور لکھا ہے یہ ہیں 1886 سے 1933. یہ جرمن مستشرق ہے اور پروٹسٹنٹ فرقے کا عیسائی ہے. اس کی معروف کتاب یہ ہے انٹروڈکشن ٹو دی
सेमिटिक लैंग्वेजेस, SEMITIC। नेक्स्ट नाम है जोसेफ शाख्त, शीन अलिफ खेते, 1902 से लेके 1969 ईस्वी। ये जर्मन बरतानवी मुस्तशरक है। इसे फ़िक़्ह इस्लामी और क़ानून इस्लामी का माहिर समझा जाता है। फ़िक़्ह इस्लामी पर इसकी किताब ओरिजिन्स ऑफ मोहम्मदन और ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक लॉ है। अगला नाम आ गया नॉर्मन कॉल्डर, ये 1950 से 1998, ये स्कॉटलैंड में पैदा हुआ और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से PhD मुकम्मल की। इसकी मशहूर कुतुब ये हैं: स्टडीज़ इन अर्ली मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस, JURIPRUDENCE, बाज़ दफ़ा ज़बान लड़खड़ा जाती है। और नेक्स्ट किताब है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और फिर अगली है इन दी क्लासिकल एरा। या तो ये अगली है या किसी के साथ कनेक्टेड है, और बस इसमें आगे इसके ये लिखा है वगैरह। और अब हमने ये मुकम्मल कर लिया। हम पेज 290 पर अब पढ़ेंगे कुतुब तहकीक और रिसर्च से वाबस्ता अहम मालूमात। इसमें सबसे पहले हैं अरबी कुतुब तहकीक। लिखा है आदाद अल बहस अल इल्मी अज डॉक्टर गाजी हुसैन अनाया। नेक्स्ट अल बहस अल अदबी अज डॉक्टर शौकी ज़ैफ ज़ुआद येफ़े। नेक्स्ट है तहकीक अल नसूस व नशरहा अज मोहम्मद हारून। नेक्स्ट कैफ तुक्तुब ते काफ ते बे, कैफ तुक्तुब बहसा बेहे से अलिफ और रिसालत अज डॉक्टर अहमद शल्बी। नेक्स्ट कवायद तहकीक अल नसूस अज सलाउद्दीन मंजद। नेक्स्ट है कैफ तुक्तुब बहसा और मनहजियतुल बहस अज अमील याकूब। नेक्स्ट है कैफ तुक्तुब बहसा अज डॉक्टर मोहम्मद अली खूली वगैरह। अब उसके बाद आ गई उर्दू कुतुब तहकीक, वो हैं तहकीक व तदवीन का तरीक़ाकार अज डॉक्टर खालिक मलिक दाद। नेक्स्ट उसूल तहकीक अज डॉक्टर M सुल्ताना बख्श। नेक्स्ट उसूल तहकीक अज डॉक्टर अब्दुल हमीद खान अब्बासी। नेक्स्ट तहकीकी तरीक़ाकार अज SM शाहिद। नेक्स्ट तहकीक का फ़न अज डॉक्टर ज्ञान चंद। नेक्स्ट और राक़िमुल हुरूफ के इंतहाई शफ़ीक उस्ताद डॉक्टर फ़िरोज़ुद्दीन शाह साहिब ने भी एक किताब बनाम कनाशाए तहकीक तहरीर की है, जो कि MPhil PhD और दीगर तमाम मुहक्किक स्कॉलर्स के लिए बहुत मुफीद है। अब उसके बाद अगली हेडिंग आ गई है मुहक्किक के लिए बुनियादी लवाजिम। लिखा है तहकीक का पूरा काम चूँकि मुहक्किक ही को अंजाम देना होता है और इसे तहकीक के बुनियादी लवाजिम का एहतमाम करना पड़ता है, इसलिए मुहक्किक के लिए बुनियादी कुछ लवाजिम हैं जिन्हें मुहक्किक के औसाफ या खसाइस या उसकी सलाहियतें भी कहते हैं, जो कि ये हैं। यहाँ पे ये कुल दिए हुए हैं 10। नंबर 1 हक गोई की सिफत से मुत्तसिफ होना। 2 गैर मुतआसिब व गैर जानिबदार होना। 3 हट धर्म व ज़िद्दी ना होना। 4 तहकीक को दुनियावी मकासद के हुसूल का ज़रिया न बनाना। 5 दिलचस्पी और मेहनत की सिफत से मुज़य्यन होना। 6 फजीलत सब्र से मुत्तसिफ होना। 7 मुतवाज़िन व मुतदिल होना। 8 अखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा करना। 9 वुसअत मुताला और 10 नक़ाद होना। और अब अगली हेडिंग आ गई मुहक्किक तलबा की सलाहियतों को जांचने की शर्तें। लिखा है फ़न तहकीक के माहिरीन ने मुहक्किक तलबा की सलाहियतों को जांचने के लिए दर्ज झैल 10 शर्तें मुकर्रर कर रखी हैं जिन पर पूरा उतरना ज़रूरी है, जो कि ये हैं: 1 क़ुव्वत इस्तदलाल, 2 जिद्दत, 3 हाफिज़ा, 4 चुस्ती, 5 सेहत, 6 कावशी, 7 इश्तराक, 8 अखलाकी रुझान, 9 तंदुरुस्ती और 10 तहकीक के लिए शौक़ और सरगर्मी। और अब अगली हेडिंग आ गई मकासिद तहकीक। लिखा है तहकीक एक जामे अमल है जो अपनी नौयत के एतबार से मुख्तलिफ पहलुओं पर मुश्तमिल है। चंद पहलू ऐसे हैं जो अपने मकासिद के लिहाज से अहम और काबिल तवज्जो हैं, जिनके मकासिद ये हैं:
ایک نظریے کی نشو و نما اور ارتقاء، دو حقائق کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، اور تیسرا ہے تحقیق کا تعلق عملی مسائل سے ہو۔ اور اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ پڑھتے ہیں، خالص تحقیق کا مفہوم۔ خالص تحقیق کا مقصد معلومات کا دائرہ وسیع کرنا ہے۔ اس عمل میں بہت سے سوالات اور موضوع سے متعلق گوشوں کو بے نقاب کرنے سے تقریباً ایک نئی دنیا کی تلاش کا کام پورا ہو جاتا ہے اور کام کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے اطلاقی تحقیق کا مفہوم۔ لکھا ہے کہ اس کا مقصد نتائج کی روشنی میں خالص تحقیق کو پرکھنا ہے۔ یہاں صرف معلومات کی حصول یابی ہی منزل نہیں بلکہ نتائج کو عملی شکل میں دیکھنا مقصود ہے۔ نیکسٹ ہے لائبریری تحقیق کا مفہوم۔ تفصیلات ہیں کہ اس سے مراد ایسی تحقیق ہے جس کا زیادہ تر انحصار کتابوں، مجلات اور انسائکلوپیڈیاز میں موجود معلومات و مواد پر ہوتا ہے۔ محقق لائبریری جاتا ہے، بیسیوں کتابیں اکٹھی کر کے ان کا مطالعہ کرتا ہے اور پھر اپنی تحقیق کو ان مصادر کی طرف منسوب کر کے لکھتا ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے میدانی تحقیق کا مفہوم۔ اس تحقیق کا انحصار موقع و محل اور میدان تحقیق پر ہوتا ہے۔ معلومات جمع کرنے کے لیے محقق موضوع تحقیق کے موقع و محل کی طرف جاتا ہے۔ وہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے اور ان سے معلومات و بیانات اکٹھے کرتا ہے، ان کا انٹرویو کرتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے، ان کے اعمال و افعال اور نظریات کا جائزہ لیتا ہے، آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اب اگلی ہیڈنگ تقابلی تحقیق، کمپیریٹیو ریسرچ کا مفہوم۔ اس قسم کی تحقیق میں دو شخصیات یا دو ریاستوں، دو زمانوں، دو کتابوں، دو فلسفوں، دو طرح کے اسالیب یا ایک نوع کے دو امور کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس موازنے کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک جہت مشابہت اور دوسری جہت اختلاف ہے، مگر محقق صرف مشابہت یا صرف اختلاف کے پہلو کو بھی موضوع تحقیق بنا سکتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کرانیکل کا مفہوم۔ کرونیکل ہونا چاہیے، انگلش میں بھی لکھا ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے، کرونیکل کا مفہوم۔ حقائق و واقعات کا زمانی اعتبار سے ریکارڈز جس کا تجزیہ اور توجیہ و توضیح نہیں کی جاتی۔ اگلی ہیڈنگ ہے میکانیکی ریکارڈز کا مفہوم، کہ اس میں انٹرویوز اور اجلاس کی کارروائی شامل ہوتی ہے، جیسے ٹیپ یعنی فیتے کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے۔ فوٹوگراف ریکارڈز بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ماخذ کا مفہوم اور اقسام۔ ماخذ کا اطلاق ان ذرائع پر ہوتا ہے جن سے کسی بھی زیر تحقیق موضوع کی تکمیل کے لیے مواد اخذ کیا جاتا ہے۔ ماخذ کو مصادر یا منابع یا مراجع بھی کہتے ہیں۔ ماخذ دو طرح ہوتے ہیں، اولین بنیادی اور ثانوی۔ اولین میں بریکٹ سے لکھا ہے بنیادی اور اگلا ہے ثانوی۔ اب آ گیا اولین یا بنیادی ماخذ یعنی پرائمری سورسز، عام طور پر تجربے، ذاتی تفتیش، انٹرویوز، سوال نامے، تحقیقی مقالات و مضامین، خطوط، ڈائریاں، خود نوشتہ سوانح عمریاں، متن اور ادب کی تخلیقی تحریریں، بورڈ، تحقیقی اداروں، دانشگاہوں وغیرہ کی رویدادیں، اخبارات، مخطوطات اور فرامین وغیرہ کو بنیادی ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ثانوی ماخذ، سیکنڈری سورسز۔ ثانوی ماخذ میں وہ مقالات یا ریکارڈز شامل ہوتے ہیں جن میں واقعات و حقائق سے متعلقہ معلومات میں شریک ہوئے بغیر اور حقائق کا مشاہدہ کیے بغیر ہی درج کر لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مصنف کسی دوسرے مصنف کا اقتباس پیش کرتا ہے تو یہ ثانوی مصادر میں شمار ہوگا۔ نصابی کتب، جنتریاں، دائرۃ المعارف اور اطلاعات کے ایسے ہی خلاصے ثانوی مصادر شمار ہوتے ہیں۔ اور اب نیکسٹ اور آخری ہیڈنگ حاشیہ اور حوالے میں کیا فرق ہے، اس میں ساتھ ہی تفصیلات ہیں۔ حاشیہ متن سے متعلقہ وضاحتی معلومات ہوتی ہیں، جبکہ حوالہ متن
کے مآخذ کی اطلاع فراہم کرتا ہے۔ واضح رہے کہ آج کل حواشی کا اطلاق ذیلی اشارات یعنی فٹ نوٹس پر ہوتا ہے۔ سامعین، یہاں پہ 292 پیج پر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ نیکسٹ نشست میں ہم پڑھیں گے فارمیٹ برائے تحقیقی مقالات ایم فل PhD اسلامیات۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔